السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور دنیا میں وہ گھاٹے میں نہیں رہتے۔ لیکن یہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو وہ عمل کرتے رہیں گے وہ بھی بیکار اور بے سود ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور 16 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں جو مخاطبین ہیں وہ صرف کافر لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان باتوں کے مخاطبین مسلمان لوگ بھی ہیں۔ یعنی ان دونوں آیتوں کے اندر جو قانون بیان کیا گیا ہے، جو بھی قانون بیان کیا گیا ہے وہ یکساں سب پر لاگو ہوگا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا عمل اگر دنیا طلبی کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر انسان انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا پورا بدلہ دنیا میں دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن آخرت میں اس کو آگ کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ دیکھیے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے جو برابر آپ کے سامنے علماء کرام نے پیش کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایسے حافظ اور عالم کو لایا جائے گا جو دنیا دار ہوں گے، ریاکار ہوں گے۔ ایسے عالم اور حافظ کو لایا جائے گا جو دنیا دار ہوں گے، ریاکار ہوں گے، دکھاوے کے لیے کرنے والے ہوں گے۔ ایسے عالم کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر احسان جتلاتے ہوئے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو دنیا میں علم دیا، قرآن پڑھنے کا ملکہ دیا، دین علم سے تم کو آراستہ اور پیراستہ کیا، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ آدمی، وہ عالم کہے گا، وہ حافظ کہے گا کہ اللہ، ہم نے دنیا میں دین کے علم کو خود بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو عمل انجام دیا وہ اس لیے انجام دیا تاکہ لوگ تم کو بڑا عالم کہے، بہترین پڑھنے والا کہے، بڑا حافظ کہے، اسی لیے تو نے ایسا کیا۔ تو نے جو چاہا اس تجھ کو دنیا میں مل گیا۔ دنیا میں لوگوں نے تم کو بڑا عالم بھی بول دیا، خوب بہترین قرآن پڑھنے والا بھی بول دیا۔ دنیا میں جو تم کو ملنا تھا مل گیا، اب آخرت میں تمہارا کچھ حصہ نہیں، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے پھینک دو۔ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کے بعد ایسے ہی ریاکار، دنیا دار، اللہ کے راستے میں دینے والوں کو بھی بلایا جائے گا، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اللہ کے راستے میں لڑ کر کے شہید ہونے والے کے ساتھ بھی ہوگا کہ وہ جو شہید ہوا اس لیے شہید ہوا کہ لوگ اس کو بہترین بہادر کہیں، بڑا بہادر اور جاباز تھا، اور یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس نے جس نیت سے کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ، دنیا میں تو بدلہ مل جائے گا لیکن قیامت اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جہنم میں اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس کی زینت چاہتے ہیں، اس کو دنیا میں ہم اس کا بھرپور بدلہ دے دیں گے اور وہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ ابھی بڑا عالم بنا، کیوں بنا؟ تاکہ ہم کو لوگ بڑا عالم کہیں، دنیا کی زینت مل گئی۔ بڑا نیک عمل انجام دے رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے؟ لوگ کہیں کہ ہاں دیکھو بڑا متقی پرہیزگار ہے، دین کے معاملے میں بڑا، نیت میں یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ اس کو دے دے گا۔ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، نیت میں کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا دینے والا ہے، یہ بڑا دینے والا، نیت میں یہ بات ہے، لوگ کہہ دیں گے ہو گیا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں ان کو کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی حصہ نہیں،
وحبط ما صنعوا، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا سب کا سب بیکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور جو اعمال انجام دیں گے وہ بے سود اور برباد ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں آیت کریمہ کی روشنی میں ہم ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ مثال کیا ہے؟ ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے جو دنیا میں کاروبار کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے شہروں میں بھی مل جائیں گے، ہمارے علاقوں میں مل جائیں گے۔ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہ کاروبار کر رہا ہے۔ اب جو وہ کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں وہ بہت ہی ایمانداری، دیانتداری برتتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے کسی کو، بہت ہی امانت کے ساتھ وہ کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ اچھا کام ہے اور کریں گے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہمارا کاروبار بڑھے گا۔ اب اس کو اس کا بدلہ دنیا میں پورا مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں۔ نیت کی بات ہے اور عمل کی بات ہے اور عقیدے کی بات ہے کہ اس نے کس نیت سے کیا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک مسلمان بھی ہے جو موحد ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اور وہ بھی کاروبار کر رہا ہے، لیکن کاروبار میں وہ امانت داری کو، سچائی کو اس لیے اختیار کیا ہے، جھوٹ اور دغا بازی سے اس لیے بچتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس آدمی کو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اس کی کاروبار میں ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہاں پر دو طرح کی بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ایک جو کافر ہے، ایک جو مشرک ہے، جو دنیا میں اچھے اعمال کو انجام دے رہا ہے، کاروبار بھی امانت داری اور دیانتداری سے کر رہا ہے، ہمیشہ لوگوں کا تعاون بھی کرتا ہے، اسلام کے خلاف کسی بھی سرگرمی میں وہ حصہ بھی نہیں لیتا ہے، اور سارا کام کرتا ہے، تو دنیا میں تو اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ لوجک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کو عذاب کیوں ملے گا؟ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اس کو جو عذاب ملے گا اور جہنم سے وہ جو دوچار ہوگا، اس کے پیچھے جو جرم ہے وہ کچھ دوسرا جرم ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کے پاس آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت اس کے پاس آئی، اللہ کے رسول کی بات اس کے پاس آئی، رسول اس کے پاس گئے، قرآن اس کے سامنے پڑھا گیا، حدیث اس کو بتلایا گیا، لیکن اس کی اتمام حجت کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو نیک کام کرنے کا جو انٹینشن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے لوگ دیکھے تو کہے کہ اچھا آدمی ہے، بس یہی چیز ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لایا، جس کی وجہ سے اس کو جہنم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم نے اس لیے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی یہاں پر آپ کے سامنے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم بھی بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، ہم بھی مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم بھی مسافروں کے لیے جو ہے مختلف جگہوں پر کنویں کھدواتے ہیں تاکہ وہ پانی پی لیں، ان کے لیے شیڈ بنا دیتے ہیں، حاجی لوگ جو آتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کی بھی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اب اتنے سارے نیک اعمال ہم خود کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہماری زندگی میں دولت اور عیش اور آرام سب کچھ ہے اور امن و سکون بھی ہے، تو پھر ہم لوگوں کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، قرآن پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو قرآن کی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہی اور آخرت پر ایمان لانے والا ہی آخرت کا طلبگار ہوگا، وگرنہ باقی سارے کے سارے لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہوں گے، آخرت میں ان کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ دونوں آیتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ایک انسان جب اس روئے زمین پر آتا ہے تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کرے، اللہ پر بالکل اسی طرح سے ایمان لائے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر اسی طرح سے ایمان لائے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، آخرت پر اسی طرح سے ایمان لائے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، اور اس کے ایمان اور عقیدے کا جو ڈھانچہ ہونا چاہیے بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا